کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف بس شور ہی شور ہے، خلف شار ہے، اور اس سب کے بیچ دل ایک حقیقی سچے اطمینان کے لیے ترستا ہے۔ تو آج ہم اسی سکون کی کنجی کو مل کر ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اور یہی تو وہ سوال ہے جو شاید ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ زندگی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ سی لگتی ہے نا؟ جہاں پریشانیاں اور بے چینی تو جیسے عام سی بات ہو گئی ہیں، اور حقیقی سکون وہ تو بس ایک دور کا خواب لگتا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی گہرا احساس ہے، ایک اندرونی خالی پن، ایک ایسی بے اطمینانی جسے دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی خوشی بھر نہیں پاتی۔ یہ ایک روحانی بے چینی ہے جو اندر ہی اندر محسوس ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمارا پہلا قدم یہی ہے، سچے اطمینان کی اس تلاش کو سمجھنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خوشی اور مقصد کا یہ سفر ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ تو اس ساری بے چینی، اس خالی پن کا حل کیا ہے؟ جواب ایک بہت ہی سادہ سے لفظ میں ہے: ذکر۔ لیکن یہ صرف کچھ الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، نہیں، یہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کو یاد رکھنے کا ایک گہرا، ایک شعوری عمل ہے جو سب کچھ بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اس پورے تصور کی بنیاد ہمیں قرآن کی اس آیت میں ملتی ہے۔ یقیناً اللہ کی یاد ہی میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کتنا سادہ اور کتنا گہرا تعلق ہے نا؟ یہ آیت بالکل واضح طور پر دل کے سکون کو سیدھا اللہ کی یاد سے جوڑ رہی ہے، بیچ میں کچھ بھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، ذکر امن کی کنجی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بنتا کیسے ہے؟ آئیے اس کی طاقت کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ذکر کا دل پر ایک حیران کن اثر ہوتا ہے۔ یہ دو بالکل مختلف حالتوں کا فرق ہے۔ ایک طرف وہ دل ہے جو غافل ہے، روحانی طور پر جیسے مردہ، سخت اور پریشانیوں سے بھرا ہوا، اور دوسری طرف وہ دل ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک زندہ دل، نرم اور اطمینان سے بھرا ہوا۔ اور یہ گہری مثال اس بات کو اور بھی واضح کر دیتی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ذکر دل کے لیے پانی کی طرح ہے۔ اب خود سوچیں، مچھلی کا پانی کے بغیر کیا حال ہوگا؟ بالکل اسی طرح دل بھی اللہ کی یاد کے بغیر حقیقی زندگی اور سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ ذکر کا یہ سفر بھی کئی درجوں سے گزرتا ہے۔ یہ صرف زبان سے شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے، اور پھر وہ مقام آتا ہے جہاں زبان اور دل ایک ہو جاتے ہیں۔ انسان مکمل طور پر اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ اس کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو ہمارا اگلا مرحلہ ہے دل کی پالش۔ آخر ذکر کیسے روح کو پاک کرتا ہے، اور یہ دل پر لگے زنگ کو کیسے صاف کرتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک عملی ٹول کٹ بھی ہے۔ یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور انہیں سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ تحلیل، تسبیح، تحمید، تکبیر، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ طاقت کے خزانے ہیں۔ اور ان خاص الفاظ کی طاقت کا اندازہ اس حیران کن واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کو بتایا کہ صرف 4 مخصوص جملے جو انہوں نے صرف 3 بار کہے، ان کی پوری صبح کی عبادت سے زیادہ وزنی تھے، یعنی کوالٹی مقدار پر بھاری پڑ گئی۔ تو جب ہم ان سب سے طاقتور کلمات کی بات کرتے ہیں تو آخر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھیں، مسلسل ذکر کرنا ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کے پھل لاتعداد ہیں۔ یہ برائی اور شیطان سے بچانے والی ایک ایسی ڈھال ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اس ایک کلمے کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ قیامت کا دن ہے، ایک شخص کو لایا جاتا ہے جس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ ہر طرف مایوسی ہے، لیکن پھر ترازو کے دوسرے پڑھے میں صرف ایک چھوٹی سی پرچی رکھی جاتی ہے جس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اور وہ ایک کلمہ ان تمام گناہوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ذکر صرف حفاظت نہیں ہے، بلکہ یہ انعامات کی بھی ایک نہ ٹوٹنے والی ڈھال ہے۔ اس کا اجر آخر کتنا بڑا ہے؟ اب ذرا اس عمل کے غیبی انعام کا تصور کیجئے۔ ایک عظیم عالم ابن القیم کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر فرشتوں کے قلموں کی وہ آواز سنائی دے سکتی جب وہ یاد کرنے والوں میں نام لکھ رہے ہوتے تو انسان خوشی سے مر جائے۔ سوچیں ذرا، اس لمحے کی شان کیا ہوگی۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت ہی گہری حقیقت کی طرف لاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی محبت اور اس کی یاد، اور پھر کہا کہ جو لوگ اسے پائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے وہی دنیا کے سب سے غریب لوگ تھے۔
تو ہم اپنی بات اس ایک سوال پر ختم کرتے ہیں، اس دنیا کی وہ کون سی سب سے بہترین چیز ہے جسے شاید ہم سب نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔